जापानी जो बाबा वांगा है ना, उसने बहुत बड़ी पेशगोई कर दी है और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी बाबा वांगा। मैं इन्हें वैसे पाकिस्तानी नॉस्ट्रेडेमस कहता हूँ, लेकिन नाज़रीन बड़ी अहम, ये बड़ी अलार्मिंग और वार्निंग है। खौफनाक तबाही हो सकती है। और नाज़रीन जापान ने बाकायदा उनकी गवर्नमेंट ने वार्निंग जारी कर दी है कि 2011 का सुनामी है, उससे 3 गुना ज़्यादा जो है वो तबाही आ सकती है। जापान पाकिस्तान के करीब है। क्या हो सकता है? कितना बड़ा नुकसान होने वाला है? और नाज़रीन ज़लज़ला 8 से 9 शिद्दत का ज़लज़ला आ सकता है और ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि हलाकतें 3 लाख के करीब हो सकती हैं और कोई $2 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। जानते हैं पाकिस्तानी नॉस्ट्रेडेमस मोहम्मद उसामा अली, a very famous astrologer, business consultant, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट। उसामा साहब, आपके लिए नई चीज़ नहीं है, लेकिन मेरे नाज़रीन जानना चाहते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पॉइंट को ना जरा बारीकी से समझ लें अकेला अकेला करके। ईस्ट ये रियलाइज करेगा, साउथ ईस्ट ये फेस करेगा तबाही। और साउथ ईस्ट में आपका ये सारा हम ये जितने भी कंट्रीज हैं ये सब इसमें फॉल कर रहे हैं। केमिस्ट्री की तरह ये एस्ट्रोलॉजी भी बाजुकात इसकी जो प्रेडिक्टिव टेक्निक्स है ना वो सादा सादा केमिस्ट्री की तरह काम करती हैं कि जी एक आग का गोला आप डाल दें पानी में तो वो क्या करेगा, उछाल आएगा। चांस ये हो सकते हैं कि आपको अचानक किसी एटमी हमले की पानी के अंदर मौजूद चीजों पे खबर मिले या अर्थक्वेक के नतीजे में पानी हवा उछले और फिर चढ़ जाए। दोनों सूरतों में पानी हवा ने तो उछलना ही उछलना है, मतलब एक प्रेशर बिल्ड होना ही होना है। एटमी हमले की इसलिए है कि ये जो कंजंक्शन है, ये जो सूरत हाल है, ये खतरे को बता रही है पूरी दुनिया में कि ये सारा कुछ एक्टिवेट हो चुका है। और जो नोस्ट्राडामस की 70 मकामात और 10,000 शहर अफेक्ट होने की, उसके भी हम करीब करीब कहीं फिर रहे हैं। अब दुनिया में इतने एटम बम मौजूद हैं जो इसको अफेक्ट भी कर सकते हैं प्रॉपरली। वो जो रिवायत है कि दुनिया के मेरी उम्मत के 3 हिस्से, एक हिस्सा जंग में, एक बीमारी में। तो अब अगर एटम बम चला के आपने जंग की तो उसके ताबकारी के नतीजे में बीमारी में भी उतना ही चला जाएगा टेक्निकली। और जब ये अल्लाह ताला को उसकी धरती, उसकी जमीन, हम तो समझते हैं ना कि कहीं भी उसकी वो जैसे कहते हैं रिट कायम नहीं है। इस वक्त इंसान अपनी मर्जी कर रहा है, इंसान शैतान की सरपरस्ती में चला गया, शैतान को वली बना लिया उसने, शैतान को उला मान लिया उसने, जबकि ये हक किसका था? अल्लाह ताला का। तो जब भी आप किसी को किसी के हक से महरूम करते हैं तो क्या करते हैं? जुल्म करते हैं। जुल्म का मतलब ही ये होता है कि वो किसी को उसके उस हक से महरूम करना। अब जब जुल्म करते हैं तो फिर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि वो जालिमीन में जो है वो फिर जालिमीन के साथ जो है ना प्रॉपर उनका इंतजाम करता है, उनको बदल देता है, लोगों को लोगों की जगह से बदल देता है। तो बदलने का मतलब ये थोड़ी होता है कि यार पुराने वापस करो तो नवे ले लो। वो यही होता है कि ये बस फारिग करो, इनको रियलाइजेशन दो मौत की, तबाही की, अजाब की, और फिर अगले आने वाले या साथ वाले या दूर वाले जिनका भी नंबर थोड़ा सा आगे वो रियलाइज कर जाए। तो अब सूरत हाल ये है कि कहीं ना कहीं सुनामी, अर्थक्वेक, सिर्फ सुनामी नहीं, पहले अर्थक्वेक फिर सुनामी, अर्थक्वेक के नतीजे में ये बनता होता है अमूमन। लेकिन ये इस दफा सिर्फ अर्थक्वेक नहीं है, वो यहाँ चूक रहा है। आपका समझ लें कि ये भी इंशाल्लाह जैसे कहते हैं कि अब वो प्रेडिक्शन अपनी अपनी बात है, अपना अपना टाइम है हर किसी का किसी पे जोर नहीं है। जब वो इज्जत देने पे आ जाए तो बस, तो अब मुंह से निकली पूरी हो रही है। तो बात ये है कि ये चांसेस ये हैं कि इस दफा तो कोई हमलों के नतीजे में भी इतना उछाल आ सकता है कि समंदर उछल जाए।
اور وہ آپ کا یہ پورا بحر ہند سے لے کے وہ جاپانی، تائیوان، چائنا، ان سب کے معاملات، انڈیا، بنگلہ دیش، ان کے معاملات، یہ ساری کی ساری کھچڑی بالکل بہترین انداز میں تیار ہے۔ اسامہ صاحب، انڈونیشیا، فلپائن اور پاکستان میں بالکل قریب، ہمارے لوگوں کے لیے کیا مشورہ ہے؟ کیونکہ یہ پھر سنتے نہیں ہیں نا، ان کو کیا کرنا چاہیے یہ بھی بتا دیں۔ یہ پھر کہتے ہیں کہ تجھے روز سن ڈرانے ہو۔ ان کے لیے بہترین ہے کہ خیالی پلاؤ میں رات کو سوچ کے سوتے وقت جو ہے لاہور پڑھا کریں اور تھوڑا سا منظر کشی دماغ میں کیا کریں کہ بھئی اب آنی ہے تو آنی ہے، تیاری کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس دن لکھی ہے اس دن آنی ہے، تو آ گئی تو پھر اسرائیل کو کیا کہہ رہا ہے، تو یہ تو اپنی وہ مکالمہ جو ہے نا اسرائیل کا اس کو دہرائیں۔ اور جو لوگ اس بات کو سیریس سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت دی ہے، اپنے فضل کا ذریعہ دی ہے اور علم سے ہمیشہ اس کی مدد کی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے یا جو فضل ہے وہ علم ہی کے ذریعے، معلومات ہی کے ذریعے، پریکاشنز کے ذریعے، احتیاط۔ تقویٰ کیا ہے جی؟ پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ ڈونٹس، حدود اللہ سے باہر نہ جانا۔ فسق کیا ہے؟ جو فسق کی بات ہوتی ہے، فسق و فجور آپ سنتے ہیں، وہ جو کھجور کی گٹلی ہوتی ہے نا، اس کے اوپر ایک ہلکی سی لیئر ہوتی ہے، اس کا پھٹ جانا، اس سے نکل جانا فسق ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود سے نکل جاتا ہے وہ پھر اپنے آسرے پہ ہی ہوتا ہے، پھر اس کو نہیں کہتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں تقوی اختیار، ہدی للمتقین، ہدایت بھی تقوی والوں کے لیے، یعنی کہ جو پریکاشنری میئر لیں گے ان کے لیے ہے یہ کتاب۔ تو اب مسئلہ یہاں یہ ہے کیونکہ ایٹیچیوڈ ہی شیطانی ہے، زومبی تو ہم بنے ہوئے ہیں، ہر چوک پہ بریکر دیکھ کے تو اور تیز کرتے ہیں، اور ایک ٹائر پہ چلا کے ہمیں مزہ آتا ہے، اور میں تو حیران ہوتا ہوں سڑکوں پہ اب جو ایٹیچیوڈ ہے ہمارا۔ پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ جی پہلے موٹر سائیکل والے ہی ایسے ہوتے تھے کہ نوجوان زیادہ تر، کیونکہ ایک خاص ایج گروپ ہوتا ہے بائک پہ، وہی تیز ہوتا تھا۔ اب تو گاڑیوں پہ بھی لوگوں کا رویہ ماشاءاللہ وہ ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ بھی جنت میں جانے کے لیے بےتابی سے جا رہے ہیں، گھر نہیں جا رہے، کہیں جنت کی ریس ہے جہاں پہنچنا ہے انہوں نے، یا کوئی دیگ کھلی ہوئی ہے۔ تو یہ ایٹیچیوڈ ہمارا نیشنل ہے۔ اب کرنا کیا چاہیے دنیا میں اس وقت؟ اس ویڈیو کو جو شخص بڑا سیریسلی ہمارا ویور ہے اور وہ کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ جیب میں جتنا بھی ہے گولڈ میں کنورٹ کریں، وہ بے شک امریکہ میں، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، پاکستان میں، پوری دنیا میں جہاں بھی۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ملیشیا میں تو جو لوگ سن رہے ہیں یا ادھر کے جو ہمارے ویور ہیں، وہ تو انہوں نے بینک دیا ہوا ہے گولڈ کا۔ بڑا مجھے زبردست لگا پچھلے دن جب ملیشیا وزٹ میں کہ جی آپ پیسے دیں، گولڈ بائی کر کے رکھ لیں اپنا، اور جب آپ کا دل کرے گولڈ نکلوا لیجئے گا، اور پھر دوبارہ دے کے وہ جو فلکچویشن لینی ہو درمیان میں گیپ تو وہ بھی لے لیجئے گا۔ بہرحال راشن تو اب 11 ماہ کا ہی ہے، ہم تو جرمنی نہیں ہے کہ 14 دن کا کہیں۔ پہلی بات، جرمنی حکومت نے اپنے دیہاتوں میں 14-15 دن کا کہا ہے۔ اچھا، سویڈن نے بھی کچھ اتنے ہی دنوں کا میرا خیال ہے وہ کہا ہے۔ حکومتیں اپنی اپنی سطح پہ، یوکے نے بھی پچھلے دنوں جب کہا تھا تو اتنا ہی کہا تھا وہ، جب ان کے معاملات ہوئے تھے، تو ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے کہہ رہا ہے، لیکن ہمارے اگر فالوور ہیں، فین ہے، تو 11 ماہ۔ کیوں؟ اگر یہ ایک دفعہ وہ جیسے کہتے ہیں نا سیبے کی اس کی طرح آگ لگی نا، تو ایک دم آپ کو لگے گا کہ لوگوں کا بیہیویئر، وہ انسان نا کیش کرانا چاہتا ہے کہ لگے ہاتھوں چلو اب اس نے مار دیا تو میں بھی مار دوں، اس نے مار دیا تو ہر کوئی ڈر میں مارے گا۔ جیسے یہ ایران اور امریکہ ایک دوسرے پہ ڈر میں حملہ کریں گے، جیسے اس وقت پی ٹی آئی اور حکومت کے اندر مسٹرسٹ ہے، تو وہ ایک دوسرے پہ مسٹرسٹ کے نتیجے میں کوئی سلوشن نہیں نکل پا رہا۔ یہ سیم کنڈیشن ایران امریکہ کی بھی ہے، یہ سیم کنڈیشن انڈیا چائنا کی بھی ہے، یہ سیم کنڈیشن جو ہے وہ آپ کی تائیوان چائنا کی بھی ہے، اور جاپان کو بھی وہ اسی لیے یوز کرنے پہ آ گیا، ڈرا کے، اور یہ سارا۔ تو یہ اوور، اور رشیا یوکرائن کدھر گیا سیز فائر؟ سر جی وہ نہیں آپ نے بتایا، وہ بھی میں نے کہا تھا کوئی نہیں سیز فائر ہونا، یاد ہے؟ غزہ کا کہا تھا، یوکرائن والوں کو بھی کہا تھا کوئی ٹرمپ سے یہ اب معاملہ کور نہیں ہونا، آئے گا بھی جنگیں بند نہیں کروائے گا۔ اینی ہاؤ، اپنا کام ہے، اپنا ویور ہمارا، یہ ہم سے بھی زیادہ صاحب نظر لوگ سن رہے ہیں، ہمیں بھی بلکہ رہنمائی کریں، جن کو
کوئی انڈیکیشنز پراپر آ رہی ہیں، تاکہ تسکین قلب ہو. جو اس چینل کے ویور ہیں، آپ لوگ خود ہم سے بھی زیادہ آگے ہو سکتے ہیں معرفت میں، نظر میں، اور یہ کوئی کسی کی وہ نہیں ہے. ہم کوئی وہ جیسے کہتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ انسان سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز اس کائنات کی اگر ہے تو وہ انسان ہے، اور یہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ انسان کی فلاح کے لیے آئے، اور اللہ تعالیٰ کی بھی جتنی محبت اور جتنے کرم کا محور وہ انسان ہے، شیطان نہیں ہے. تو انسان کوئی بھی جب اگلا آتا ہے انسان، تو وہ ڈیفینیٹلی اپنے لوگوں کے لیے ایک امید لے کے آتا ہے، ایک اس کی جیسے کہتے ہیں نا بنیاد بنتا ہے. تو ڈیفینیٹلی جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے لوگ ہیں ایک اپنی کرنسیز کو گولڈ میں لے جائیں، برانچیز کو کلوز جیسے پھیلاؤ کو بند کرنا شروع کر دیں. خصوصاً وہ لوگ جن کا جو کام کوئی بریک ایون پہ بھی نہیں ہے، ان کو تو بہت جلدی اس کو کلوز ڈاؤن کر کے اپنی دہاڑیاں کر لیں، کمیشن کے کام میں چلے جائیں، یا کوئی وہ جیسے کہتے ہیں بروکریج میں چلے جائیں، اور ایگری میں چلے جائیں، اور یہ سارے اس میں کر لیں، اور اپنی اپنی کارپوریٹ فارمنگ کی طرف پلیز آئیں.